اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی پر بچوں کے سامنے چلاتے رہتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، اور یہ مسئلہ بیویوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ پریشان رہتی ہیں اس حوالے سے۔ آخر شوہر بیوی پر بچوں کے سامنے چلاتے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس چلانے کا اثر بیوی پر اور بچوں پر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس طرح کی سچویشن گھر میں ہو اور شوہر بیوی پر چلاتے ہوں، اس صورتحال میں اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے اگر ابھی تک موم کاسٹ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو اس سیریز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ اس سچویشن کو پہلے ہم انالائز کرتے ہیں کہ اس کا اثر گھر کے اندر، گھر کے رہنے والے لوگوں پر کیا ہو رہا ہے۔ بچوں کی بات کریں، بچوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کے ماحول کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اسے ابزارو کرتے ہیں۔ بچے بالکل اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، بہت جلدی اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور وہی باتیں، وہی سینیریوز جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی شخصیت کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح کا رویہ آپ اپنا رہے ہیں، وہ ان کے لیے ایک ویژول لرننگ پوائنٹ ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا سلوک ان کی ماں کے ساتھ کیسا ہے تو انہیں یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب آپ چاہے لاکھ اسے اسباق پڑھائیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، اچھا اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اس کے عمل میں وہی چیز آئے گی جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے ریلیشن شپس میں جاتا ہے تو وہ دو ایکسٹریمز میں جا سکتا ہے۔ پہلی ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ اسی سائیکل کو ریپیٹ کرے گا جس سائیکل میں آپ اس وقت ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے ایکسٹریم کی طرف جائے کہ جب وہ اپنے تعلق کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے دیکھے گا تو وہ اسے اوور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ انسان جو اس کی بیوی کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے گا وہ ایکچولی اس کے لیے غلط انسان ہوگا، یا اس کی نظر میں وہ غلط انسان قرار پائے گا۔ تو یہ دونوں سچویشنز درست نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کے بچے جب آپ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اپنے تعلقات میں میانہ روی اختیار کرنے کے بجائے ایکسٹریم سچویشنز کی طرف جا سکتے ہیں، اور ان کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اس ساری صورتحال کا، آپ کے چیخنے چلانے کا بیوی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، جب ہم پہ کوئی چلاتا ہے، چیختا ہے، ڈانٹ کر ہم سے بات کرتا ہے تو وہ انسان ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم اس سے بات کریں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بدمزگی کی بہت بڑی وجہ یہ چیخنا چلانا ہے۔ جب ہم سے کوئی محبت سے بات کرتا ہے، ہماری غلطی کی نرمی سے نشاندہی کرتا ہے اور اس کی اصلاح کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے تو وہ انسان ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں ہم ڈرے سہمے رہنے کے بجائے بآسانی اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اپنی کنفیوژنز کو کلیئرلی بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس طرح چیخنا چلانا بیوی پر یہ اثر ڈال رہا ہے کہ وہ آپ سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ سے بات کرنے سے جھجکنے لگیں گی، اور انہیں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اس گھر میں تو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اور obviously بچوں کے سامنے ماں کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ماں کے لیے تربیت کرنا ایک بہت چیلنجنگ کام ہوتا ہے، اور جب ماں کی وہ پوزیشن آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے ڈاؤن ہوتی ہے تو ماں کے لیے وہ تربیت اور بھی مزید مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے ماں کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ ایون ماں بھی وہاں کنفیوژن کی شکار ہوتی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، کیا میرے ایسا کرنے سے میاں کی ڈانٹ تو نہیں پڑ جائے گی، وہ پھر سے مجھے چیخنے چلانے تو نہیں لگیں گے۔ رشتوں کی خوشگواری کے لیے تعلقات کا مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ غصے میں آتے ہیں اور غصے میں آ کر چیختے چلاتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ سے قریب ہونے کے بجائے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ کیا چیخنے چلانے سے کام بآسانی ہو جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو، آپ کے گھر کے کام سارے آسانی سے ہو رہے ہوں اور سب کچھ روٹین میں بہت اچھا چل رہا ہو، گھر بھی بہت صاف ستھرا ہو، بچے بھی اچھے صاف ستھرے ہیں، کھانا وقت پہ کھا رہے ہیں، کھانا وقت پہ بن رہا ہے، گھر کی فضا دکھنے میں تو بڑی پرامن لگ رہی ہے، لیکن جو دلوں کے اندر کی فضا ہے وہ پرامن نہیں ہوتی۔ لوگوں کے لیے اس گھر کے اندر رہنا ایسا ہوتا ہے جیسے they are walking on the eggshells، کچھ نہیں پتا کس وقت کیا ہو جائے۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے کہ چیخنا چلانا مردانگی کی نشانی ہے، اور اس کے ذریعے ہم کام بھی بآسانی کروا سکتے ہیں اور بیوی بچوں کو بالکل درست طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ اپنا خیال درست کر لیجئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست کر لو، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی چیخنے چلانے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے حد ناپسندیدہ ہے۔ آخر شوہر چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے وہ اکثر اوقات اس خلا کو پورا کرنے کے لیے غصے کا سہارا لیتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سر ہم نے دیکھا ہے کہ جاب پلیس پر جب شوہروں کو باس کی ڈانٹ پڑتی ہے تو وہاں ان سے کچھ کہہ نہیں پاتے، وہاں خاموش رہتے ہیں، نہ اپنی بات رکھ پاتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں،
اور وہ جو سارا جاب کا فرسٹریشن ہوتا ہے وہ گھر پر آ کر بیوی اور بچوں پر ٹکالتے ہیں. تو یہ سچویشن بیسیکلی کیا ہو رہی ہے کہ جو باہر کی فرسٹریشن ہے، آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ میں اپنے عہدے میں بڑے شخص سے بات نہیں کر سکتا تو اب مجھے یہ سارا فرسٹریشن کسی ایسے انسان پر نکالنا ہے جو کہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سارا جو غصہ ہے، وہ سارا جو غبار ہے وہ گھر پر آ کر نکلتا ہے. اور اس کا ریزن کچھ اور ہوتا ہے. وجہ یہ نہیں ہوتی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، وجہ یہ نہیں ہوتی کہ گھر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، بس ایک کچھ ٹریگر ہوتا ہے جو گھر کے اندر انہیں پرووائڈ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے گھر میں غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس سچویشن کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے بیوی بچوں کو یہ شکایت ہے کہ آپ ان پر ہر وقت چلاتے رہتے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں، انالائز کریں کہ آپ کے چلانے کا مقصد کیا ہے، کیوں چلا رہے ہیں بھائی؟ کیا یہ صرف ایک بلیف ہے جو کہ ذہن میں موجود ہے کہ مجھے اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنا ہے اور اسی کے ذریعے بیوی بچوں کو درست کر کے رکھا جا سکتا ہے اور ڈانٹنے کے ذریعے ہی سب کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر واقعی کوئی غلطی ہو رہی ہے گھر کے اندر بیوی سے جس پہ آپ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مقصد صرف روب اور دبدبہ قائم کرنا ہے تو یہ جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے. یعنی کہ اصل کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو آپ کی بیوی ہی دے سکتی ہے. اور اگر آپ واقعی اس کی کسی غلطی پر نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سکون سے اس معاملے پر بیٹھ کر بات کریں. جو بھی پرابلمز آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اس کو نرم کلام کے ساتھ اور درست الفاظ کے ذریعے سامنے رکھیں اور اس کے حل پر ڈسکشن کریں تاکہ وہ مسائل حل ہو سکیں، بجائے اس کے کہ چیخنے چلانے سے مزید سچویشن خراب ہو اور اس کے غلط اثرات آپ کے اور آپ کے گھر والوں پر پڑیں. کردار کی اعلیٰ ظرفی کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھتا ہے، جو اس کے ماتحت ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. ایک بااعتماد انسان پروقار شخصیت کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کے سب سے پہلے حقدار آپ کے گھر والے ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز کی اسٹرینگتھ عطا کی ہے اور جسمانی طاقت کی صورت میں بہترین دماغ عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کے نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکے. تو اپنے برین کا درست استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹریگرز کو پہچانیے اور ان ٹریگرز پر کام کیجیے، اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنائیے. اور اگر ماضی میں کچھ صدمات ہیں جو کہ آپ کو آج کی زندگی میں پریشان کر رہے ہیں یا آپ کے تعلقات کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں تو ان کو ہیل کریں. گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. جب ہم اپنے گھر کے اندر پرسکون ہوتے ہیں ہم معاشرے کے اندر ایک بہتر فرد کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور گھر پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں؟ گھر پرسکون ہمارے اچھے اور مثبت رویوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. آج کا ہمارا میسج آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو.